بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، آج 16ویں پارے کی تفسیر ہے۔ سورہ کہف اس میں ختم ہو جاتی ہے، پھر سورہ مریم شریف شروع ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر سورہ طٰہٰ شریف شروع ہوتی ہے، وہ بھی 16ویں پارے کے آخر میں مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ صورتیں ہیں اور ان کا مضمون جو ہے، سورہ کہف میں تو حضرت خضر علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا وہ مکمل ہو رہا ہے، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی جو سیاحت تھی اس کا ذکر ہے، اور اخیر میں سورہ کہف کی آیتیں ہیں جن کی فضیلت ہے۔ سورہ مریم شریف میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا زکریا و یحییٰ علیہم السلام، ان کے پورے ذکر ہیں، اور حضرت مریم کا جو خاص ذکر یہاں ہے وہ کہیں اور دوسری جگہ نظر نہیں آتا آپ کو۔ پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کے چچا آزر کے ساتھ ایک مکالمہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور آگے چلنے کے بعد کچھ آخرت کے امور کے تعلق سے گفتگو ہے۔ حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت ادریس کا ذکر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ جو اٹھایا گیا ہے اس کا بھی ذکر اسی بارے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ آگے چلنے کے بعد مشرکین کا جو ایک الزام کہ معاذ اللہ رب العالمین اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اس کا سختی کے ساتھ ذکر ہے، اس کی تردید ہے، اور اس کے بعد آخر کی آیت کریمہ سورہ مریم شریف کی، وہ اہل ایمان کے لیے بہت خوشخبری کی باعث ہے۔ سورہ طٰہٰ شریف میں شروع ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے یہاں پہ، اور یہ کافی دور تک چلا جاتا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پارہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے یہاں پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یوں تو قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، لیکن یہاں پہ سورہ طٰہٰ شریف میں اور 20ویں پارے سورہ قصص شریف کے اندر بڑا تفصیلی بیان فرمایا گیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے تو ایک تو یہ کہ کشتی کو توڑ دیا، اس پر آپ نے اعتراض کیا، ایک بچے کو پائے اس کو قتل کر دیا، اس پر اعتراض کیا، اور حضرت خضر علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، اور گاؤں والوں سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں کے والوں کے پاس آئے، ان دیہاتیوں سے کھانا مانگا، انہوں نے دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چاہتے تو اس پر مزدوری لے لیتے۔ کہا ھذا فراق بینی و بینک،
میری اور آپ کی اب جدائی ہے۔ یہ 3 اسرار تھے، راز کی باتیں تھیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی تھیں، لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھیں۔ چنانچہ ان تینوں کے پھر مکاشفات کیے خضر علیہ السلام نے۔ پہلی بات یہ بتلائی کہ وہ جو کشتی تھی جس کو میں نے اس کا تختہ نیچے سے نکال دیا، لطیفے کی بات یہ ہے کہ اس کا تختہ نکالا بھی اور کشتی چلتی رہی اور پانی کشتی کے اندر بالکل نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ کشتی ایک غریب کی ہے جس کا اسی پر گزارا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے 10 بھائی ہیں جن میں سے 5 تو پیرالائز ہیں، تو اس کی پوری روزی دراصل یہی ہے۔ اور آگے ایک بادشاہ ہوتا ہے جو ہر ایک اچھی کشتی کو جو عیبدار نہ ہو اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، تو میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ اس کی کشتی بچی رہے اور یہ اپنا گزر بسر کرتا رہے۔ وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا ہے دراصل وہ خلقی طور پر، پیدائشی طور پر کافر تھا، اور وہ اگر زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہاں پہ کچھ علماء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام چونکہ اللہ کے بتائے سے اس بندے کے تعلق سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا عمل فرمایا، ورنہ کسی بھی عارف و صوفی زاہد ولی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے احوال باطنی سے کسی کے تعلق سے اس کے کفر و شرک یا کسی اور اعتبار سے کسی امور پر مطلع ہو، تو مطلع تو ہو جائے لیکن اس کو حق حاصل نہیں کسی کے اوپر ایسا حکم جاری کر سکے وہ۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے والدین کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جس کا نکاح ایک نبی کے ساتھ ہوا، اور پھر اس سے انبیاء پیدا ہوئے اور وہ نسل مبارک پھر چلی، تو یہ ان کے والدین کے حق میں انتہائی بہتر تھا۔ اور رہ گئی بات یہ کہ وہ دیوار جو گر رہی تھی بنا دی گئی، حالانکہ اس آبادی کے لوگوں نے آپ کی ضیافت و مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو اس کے اسرار بتلائے آپ نے کہ دراصل اس کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے، اور یہ جو ہے بچے اس کے 2 مالک ہیں لیکن ابھی وہ نابالغ ہیں، اور نابالغ ہونے کی شکل میں اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس کے ورثہ جو ہے نا وہ اس کا مال سب کھا لیتے، جب تک یہ بالغ ہوتے تو بلوغ کے بعد یہ تو مفلس و قلاص اور بھکمنگے ہو جاتے۔ اس لیے ہم نے اس کو صحیح کر دیا ہے کہ جب تک یہ بالغ نہیں ہوں گے اس دیوار صحیح رہے گی، اور بلوغ کے بعد جب یہ دیوار گرے گی یا کھولی جائے گی تو یہ اپنے مال پر قابض ہو جائیں گے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی دفن تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اس میں ایک سونے کی تختی تھی، اس پر ایک طرف لکھا ہوا تھا، اس کا حال عجیب ہے، جسے موت کا یقین ہو اس کو خوشی کس طرح آتی ہے۔ نمبر 2، اس کا حال عجیب ہے جو قضاء و قدر کا یقین رکھے اس کو غصہ کیسے آتا ہے، کہ اس تختی پر لکھا ہوا تھا۔ اس کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو وہ کیوں مشکلات اور مشکلیں جھیلتا ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو وہ غافل کیسے رہتا ہے۔ اور عجیب ہے اس کا حال جس کو دنیا کے فنا ہونے اور بدل جانے، ختم ہونے کا یقین ہو اور پھر بھی وہ مطمئن رہتا ہے۔ اور اس کا حال عجیب ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری جانب لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔
میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر پیدا کی، اس کے لیے خوشی جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے لیے اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی، اس کے لیے تباہی جس کو شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری فرمایا. یہ لکھا تھا اس تختی کے اندر. تو یہ راز تھے. یہاں ایک سوال تھا، اس کو واضح کر دوں میں. بعض حضرات کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام یہ ولی ہیں، اور اکثر کے نزدیک جو ہے یہ نبی ہیں. اگر نبی ہیں تو کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ نبیوں میں ایک دوسرے پر امتیاز و فضیلت ہے. لیکن اگر حضرت خضر علیہ السلام ان کے نزدیک، جن کے نزدیک ولی ہیں، تو یہاں سوال یہ سر اٹھاتا ہے کہ کیا کوئی ولی کسی نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں، جائز نہیں. اس بنیاد پر پھر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی جزوی امور پر اگر کوئی فضیلت ہے تو اس فضیلت سے کسی کی کلی امور پر فضیلت لازم نہیں آتی ہے. تو اگر کچھ ایک جزوی طور پر کوئی علم ہے اور دوسرے کو نہیں حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر مکمل فضیلت لازم آ جائے گی. خضر علیہ السلام کا یہ علم جزوی تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ توریت کے حامل تھے اور توریت کا پورا علم ان کو تھا. لہذا حضرت خضر علیہ السلام کو ولی ماننے کی صورت میں ان کے اس علوم پر فضیلت نہیں دی جا سکتی ہے. جزوی فضیلت سے کلی فضیلت کا انکار لازم نہیں آتا ہے. آگے چلنے کے بعد حضرت ذوالقرنین کا پورا واقعہ بیان فرمایا گیا یہاں پہ کہ وہ چلے اور اس کے بعد سورج جہاں ڈوبتا وہاں پہنچے، پھر اس کے بعد سورج جہاں نکلتا وہاں پہنچے، پھر آبادی ایک پہاڑیوں کے درمیان پہنچے. وہاں لوگوں نے شکایت کی یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. تو انہوں نے کہا، ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ چنانچہ آپ نے حامی بھر لی اور دیوار بنائی گئی. اب یاجوج و ماجوج ان کے اندر محصور ہو گئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ان قریب قیامت وہ دیوار توڑیں گے، دیوار توڑنے کے بعد پھر نکلیں گے اور تباہیاں مچائیں گے. اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو یہ سب علامتیں اس وقت ظاہر ہوں گی. آخر کی اس کی آیت کریمہ جو ہے وہ سورہ کہف شریف کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آخر کی یہ 4 آیتیں ہیں. ان کے تعلق سے 4-5 آیتیں ہیں یہ، ان کے تعلق سے حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ اگر پڑھی جاتی ہیں، آدمی اپنے بستر پر بیٹھ کر کے اس کو پڑھے اور لیٹے سو جائے تو ایک نور ہے. ان آیت کریمہ کے انوار ہوتے ہیں جو آسمان تک جاتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے بستر کی خوابگاہ سے لے کر کے کعبۃ اللہ المشرفہ تک جاتے ہیں وہ نور، اور پھر کعبۃ اللہ المشرفہ سے آسمان تک پھیلتے ہیں وہ نور. اتنی فضیلتیں اس کی آئی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ کہف شریف یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. فرمایا گیا کہ جو شخص سورہ کہف شریف کی تلاوت کرتا ہے اگر دجال بھی نکلے تو اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا ہے. لہذا میری گزارش یہ ہوگی آپ حضرات سے کہ آپ حضرات سورہ کہف شریف جمعہ کے دن پڑھنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. اور یہ اخیر کی آیت کریمہ جو چند ہیں، خاص طور سے قل انما انا بشر مثلکم، سب سے آخری آیت، اس کو پڑھیں اور اپنے بستر پر جب لیٹیں تو اس کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر پھونک کر کے پورے بدن پر ہاتھ ملیں تو اس کے انوار و تجلیات دور دور تک پھیلتے ہیں.
سورہ مریم شریف شروع ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ سورہ مریم شریف میں خاص طور سے حضرت مریم کا ذکر بیان فرمایا گیا ہے، اور کچھ حصہ اس کا سورہ آل عمران شریف میں عرض کیا گیا پہلے کہ حضرت مریم کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، آپ کی والدہ ماجدہ نے کیا منت مانی اور کیسے پیدا ہوئیں آپ، اور اس کے بعد پھر آپ بڑی ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہوا. اس میں اس سورہ کے اندر دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں. یہاں پہ شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام تھے، ضعیف ہو چکے ہیں اور سر کے سالے بال سفید ہو چکے ہیں. بڑا پیارا لب و لہجہ قرآن نے ارشاد فرمایا یہاں پہ، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. حضرت زکریا نے عرض کی، میرے رب میری ہڈی بھی کمزور ہو گئی ہے اور سر سے بڑھاپے کا بھبوکا پھوٹ پڑا. کیا مطلب؟ پورا بال سفید ہو گیا، میں بالکل ضعیف و کمزور ہو چکا ہوں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اور مجھے اپنے بعد اپنی قرابت والوں کا ڈر ہے، اور میری عورت بانجھ ہے، لا ولد ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ ہو کر یعنی پسند کر. یہ حضرت زکریا علیہ السلام بچپن بڑھاپا ہو چکا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کی جو یہ شرافت و نجابت، علمی نبوت اور علمی حقیقت، اس کی ولایت کاملہ آپ تک تھی، اور آپ ہی اب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ وراثت میں کس کو ڈیلیور کروں گا، کس کو منتقل کروں گا؟ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میں کسی کو پاتا بھی نہیں ہوں کہ اس کو میں یہ سپرد کر سکوں. تو میرے رب مجھ کو کوئی ایسی اولاد دے دے کہ جو یعقوب علیہ السلام کی صحیح وراثت کا حامل ہو سکے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی. ان کی بھی عمر کافی ہو چکی تھی، ان کی اہلیہ بھی عمر کافی ہو چکی تھی، دونوں بالکل ضعیفی کی انتہا کو پہنچ گئے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 75 یا 80 سال کی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زکریا میں تم کو اولاد دوں گا. تو خوشیوں سے بانچھیں کھل گئیں. عرض کرتے ہیں اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں صاحب اولاد ہونے والا ہوں؟ کوئی علامت تو بتا دے. تو قال رب اجعل لي آیہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا. عرض کی ہے میرے رب مجھے کوئی نشانی تو دے دے. فرمایا تیری نشانی یہ کہ 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے، بھلا چنگا ہو کر. تم بات کرنا چاہو گے تو کسی سے بات ہی نہیں کر پاؤ گے. ایسا نہیں کوئی تمہیں کوئی بیماری ہو جائے، تمہاری زبان اسٹک ہو جائے، ایسی بات نہیں. تمہارے اعضاء صحیح و سالم ہوں گے، لیکن تم بات کرنا چاہو تو بات نہیں کر پاؤ گے. یہی علامت ہے کہ اب تم صاحب اولاد ہونے والے ہو. تو اب پھر کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. تو اپنی قوم پر سے مسجد سے باہر آیا تو انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو بس. اور پھر آپ تنہائی میں چلے گئے. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے صلب انور سے سیدنا یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک واقعہ یہاں بیان فرمایا گیا ہے. اور اس کے معاً بعد حضرت مریم کا واقعہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے عبادت خانے میں مصروف عبادت تھیں کہ اچانک
ایک خوبصورت سا انسان ان کے کمرے کے اندر موجود محسوس ہوتا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن من کنت ان کنت تقیہ، تو خوف سے لرز اٹھیں اور بولیں تو اسے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، تو فرشتے نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھری اولاد، ستھرا بیٹا دوں. ایک عجیب سی بات ہے یہ. حضرت مریم اپنی عبادت خانے مصروف بیت المقدس کے اندر، کسی سے ملنا جلنا نہیں، انتہائی اطاعت شیار، پاکیزہ، انتہائی زاہدہ، متقیہ، عارفہ، تقیہ، نقیہ، خالصہ، متقیہ، یعنی جتنی فضائل بیان کیے جائیں کل کم ہیں ان کے لیے. اور اچانک ایسی بات، تو آپ تو چونک اٹھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. قال كذلك قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا. حضرت مریم نے عرض کی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے نہ ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں کبھی برے کام کی طرف گئی ہوں. یہی دو ذرائع ہیں بچے پیدا ہونا کے، اور یہ دونوں میرے اندر نہیں ہیں، کیسے ہو پائے گا. چنانچہ فرشتے نے پوری تفصیلات بیان کی کہ ایسے ہو جائے گا اور یہ بہت آسان ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر فرشتے نے آپ کے گریبان مبارک میں پھونک ماری اور اسی وقت آپ امید سے ہو گئیں. چنانچہ آپ وہاں سے آبادی سے ہٹ گئیں اور چلی گئیں ایک جگہ بیت المقدس کے گوشے میں، وہاں پہ آرام سے عبادت کرتی تھیں. وہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوتی ہے. پیدا ہوتے ہی کئی کرامتوں اور معجزوں کا ظہور ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. آپ اٹھا کر کے لے کے جب گاؤں کی طرف آئیں، اپنی آبادی کی طرف، تو لوگوں نے فوراً ان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیا اور طرح طرح کی الزامات لگانے شروع کر دیے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا، نہ تیری ماں بری بدکار تھی. یہ کیسے تو ہو گیا ہے کہ آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف، اشارہ دلائی. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. آپ نے کچھ نہیں بولا، آپ نے اپنی زبان پر پابندی لگا رکھی تھی. انگلی سے اشارہ کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی گود میں ہیں، پالنے میں ہیں، کہ اس بچے سے بات کرو. کہتے بچے سے کیسے بات کی جائے گی؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، صاحب مدارک فرماتے ہیں تفسیر کے اندر کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام بچے ہیں ابھی. اختلاف روایت ہے کہ 3 دن کے ہیں یا 30 دن کے ہیں یا 40 دن کے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں اختلاف روایت آئے ہوئے. بہرحال بہت ہی کم سن، ابھی ابتدائی مرحلے ہیں کہ اس زمانے میں بچے بولتے ہی سکتے ہیں. آپ نے اپنے داہنے ہاتھ پر ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف نگاہ کی اور ان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں انی عبد اللہ و آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا بنایا ہے، میں غیب کی باتیں کروں گا. بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والد ماجدہ کی برات اور پاک دامنی اور تقدس کے تعلق سے عظیم خطبہ دیا، وہ اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کے چچا کے درمیان ایک مکالمہ ہے. اس مکالمے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار اپنے چچا کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے. اذ قال لابیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی شیئا. تو جب اپنے باپ سے بولا یہ میرے باپ کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے. تو یہ بات آزر کو بڑی بری لگی اور اس نے آپ کو دھمکی بھی دی. آپ اس کو سمجھاتے رہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تجھے شیطان تکلیف پہنچائے، اللہ تجھ پر عذاب نازل کرے. لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں، بلکہ الٹے کہتا ہے
اراغب انت عن آلہۃ ابراہیم لئن لم تنتہ لارجونک واہجرنی ملیا۔ آزر بولا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانے دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ آپ نے چھوڑ دیا ساتھ۔ بہرحال اس کا واقعہ فرمایا گیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور رفعنا مکانا لیا، اور ہم نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ 2 فرشتے زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یہ دونوں آسمانوں پر زندہ ہیں، اور 2 فرشتے زمین، دو انبیاء، استغفر اللہ، 2 انبیاء آسمانوں پر زندہ ہیں، 2 انبیاء زمین پر۔ آسمانوں پر زندہ رہنے والوں میں سے ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور زمین پر رہنے والے حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ان کے بھائی جو ہے وہ ہیں۔ تو یہ آگے چلنے کے بعد ایک بحث قرآن اٹھا رہا ہے یہاں پہ، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل، اس میں ڈالے جائیں گے۔ یہ نماز چھوڑنے والوں کے لیے تنبیہ ہے۔ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کی گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ جہنم کی دوسری وادیاں بھی اس غی وادی سے پناہ مانگتی ہیں، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ نماز جیسی عظیم عبادت اور دولت، اس کو مسلمان کیسے چھوڑ دیتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ 40 دن تک آپ بلا ناغہ نماز پڑھیں، ناغہ نہ کرنے دیں۔ 40 دن کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ پوچھئے کہ یہ فلاں، بتا تیرے اندر اب کیا کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ میں سخت حیران ہوں اس بارے میں کہ نماز جس سے انسان کی روحانی تقویت اور اللہ کا قرب اور آخرت کی نجات اور جنت کی نعمتیں وابستہ ہوں، اس کو انسان کیسے چھوڑ دے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بڑے احمق ہیں وہ لوگ، اندھے اور جاہل ہیں وہ لوگ، پاگل ہیں کہ جو ایسی عظیم ترین نعمت کو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، حضور کے وسیلے سے، ان کی امت میں رہنے کے وسیلے سے عطا فرمائی گئی ہے، اس کو بے دردی سے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ سارے کاموں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے مگر نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ میرے عزیزو، یہ نماز ہی آخرت میں یہ بخشش کا سبب بنے گی، اس کو یاد رکھیے گا۔ بڑا خوفناک عذاب ان لوگوں کے لیے جو نماز پر قادر رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز کسی صورت سے معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ہر ایک کی معافی کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط اور کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ آپ روزہ بیمار ہیں نہ رہیں، فدیہ دے دیں، سفر میں ہیں، مریض ہیں، رمضان کا ٹائم گزر گیا، بعد میں قضا کر لیں، بیماری حد سے زیادہ لمبی ہو گئی کہ اب امید شفا نہیں رہ گئی، موت کے بعد فدیہ ادا کر لیا جائے، حج آپ کے پاس، حج بدل کروا لیں، وغیرہ وغیرہ۔ نماز ایک آسان سا عمل، اس کا کوئی الٹرنیٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے یو مسٹ ڈو یور سیلف، یہ صرف آپ کو کرنا ہے بس۔ اور اتنا ایزی نسخہ یہ، اللہ اکبر، ہاتھ بھی دھوئیے، چہرہ بھی دھوئیے، فریش ہو جائیے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بات کیجئے۔ اس پر ہماری 1 گھنٹے کی تقریر ہے رب کریم کے ساتھ، جو یہ کنورسیشن ہوتا ہے، جو مکالمہ اور گفتگو ہوتی ہے، اس پر پوری تقریر ہے کہ اللہ سے بات بھی کیجئے، اور اس کے بعد پھر سلام پھیر کر کے اللہ کی بارگاہ کا قرب بھی حاصل کیجئے اور بدن کے اندر فرات بھی حاصل کیجئے۔ میرے عزیزو، نماز نہیں چھوڑو، نماز سے عشق پیدا کرو، ایسا عشق پیدا کرو کہ جیسے تمہارا کوئی محبوب ہو
کہ جب تک اس کو دیکھتے نہیں ہو دل کے اندر بے قراری کی کیفیت رہتی ہے، عزت تلاش کرتے ہو، کہیں اس کی آواز سنائی پڑ جائے، اس کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے، اس کے پیروں کی دھاپ محسوس ہو جائے تو دل بے قرار، اس سے کروڑ گنا زیادہ محبت کرو نماز سے، کہ نماز کا جوں ٹائم قریب ہو دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں، وضو بناؤ لذتیں بڑھ جائیں، نیت باندھو اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں تو اس کی لذت میں ڈوب جائیے۔ مجھے امید ہے 40 دن کے بعد آپ کا ضمیر بدل چکا ہوگا، آپ کی فکر بدل چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا عادی بنائے۔ آگے سورہ مریم شریف میں ایک بحث اٹھائی گئی یہاں پہ کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے لفظ ولد استعمال کرنا یہ انتہائی دریدہ دہنی کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس بات پر کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں ڈھہ کر، اس پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بتائی ہے۔ یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کا صحیح عقیدہ عطا فرمائے، شرک و کفر بدعات سے بچا کر کے رکھے۔ آخری آیت کریمہ میں سے ایک بات ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں اللہ ان کی محبتیں دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب آپ دیکھو سیدی غوث پاک ہیں، سرکار خواجہ خواجگاں ہیں، سرکار داتا ہیں، سرکار یا جتنے بھی ہمارے اولیاء کامل، امام غزالی ہیں، امام راضی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت ہیں، یہ بزرگان دین جو گزرے تو اللہ نے ان کی کتنی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہیں۔ زمانہ کھینچا چلا رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ شریف میں خاص طور سے شروع میں ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ایک بحث ہے، اس کو میں عرض کر کے بات آگے بڑھا دوں کہ آیت کریمہ میں دیکھیں فرمایا گیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، وہ بڑی مہروالا یعنی مہربان یعنی رحمان، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ یہاں پہ یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا ایک کلمہ ہے جس کو متشابہات سے بولتے ہیں، بعض حضرات اس کے اپنے اپنے معنی ترجمہ کیے ہیں کہ بیٹھا کرسی پر، یہ وغیرہ وغیرہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ اس سے بہرحال جسمیت کا ثبوت اس سے لازم آتا ہے، یہ سب بکواسیں ہیں۔ امام اہل سنت نے اسی لیے جہاں جہاں الوہیت اور رسالت کی آداب کی بات آئی ہے بہت ہی سنبھل کر کے قلم کو چلایا ہے۔ اسی بنیاد پر یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ بس استوا کا معنی اتنا کر کے چھوڑ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان اس کی ذات ہی جانے کہ اس نے عرش پر استوا کیسے فرمایا ہے، ہم نہیں جانتے۔ چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ صاحب یہ چلا گیا، آپ اپنی اہلیہ کو لے کر کے چلے اور راستے میں آگ کا درخت نظر آیا، وہاں گئے آگ لینے کے لیے، واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو
مقام و شرف نبوت و رسالت سے مشرف فرما دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں، پھر فرعون کے ہاں جاتے ہیں اور فرعون سے مباحثہ و مکالمہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، چنانچہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے باعث نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد دونوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم لوگ جاؤ اب فرعون کے پاس، اس کو دین کی دعوت دو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے زمین میں سرکشی کا سر اٹھایا ہوا ہے، اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر کہ وہ دھیان کر کے یا کچھ ڈرے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، تو اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا۔ پھر آپ گئے، اس کو دعوت دیتے ہیں، اس نے بڑی ساری باتیں گنائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو معاملات یہ ہوئے کہ آپ نے جہاں 19ویں پارہ سورہ شورى میں انشاءاللہ ہم اس کا اور سورہ قصص میں اس کا ذکر کریں گے اس وقت، ابھی صرف یعنی تفصیل بیان کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ تو پھر جادوگروں سے مباحثہ و مناظرہ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، اور آپ نے اپنا عصا مبارک ڈالا جس سے وہ سارے کے سارے سرنگوں ہو گئے، اور پھر فرعونیوں کے ساتھ چھوڑ کر کے آپ کے رب پر ایمان لائے۔ اسی صورت میں ایک آیت کریمہ ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر اس پر جو ہدایت پر قائم رہ کر کے اعمال صالحہ کرتے ہیں اللہ ان سے خوش بھی ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اسی میں پھر آگے چل کر کے موسیٰ سامری کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے جس کا ہم اس سے پہلے تھوڑا سا بیان کر چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک بحث دیکھیں، اور یوم ينفخ فی الصور وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا۔ یہ آیت کریمہ، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے ان کی نیلی آنکھوں کے ساتھ، آپس میں چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر 10 رات۔ یہ مجرمین کی کیفیت بیان فرمائی گئی ہے۔ مجرمین دنیا میں کتنے رہے اس کا ذکر وہ آہستہ آہستہ کریں گے۔ قیامت کے دن ہولناکی محشر اور جہنم کے عذاب سے اوسان خطا ہو رہے ہوں گے۔ جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، ان سے سوال ہوگا کفار و مشرکین سے، تو ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی۔ یعنی امت رسول کی بات بھی ہے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی، جہنمیوں کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی، بلیو کلر۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آج کل ہمارے کچھ نوجوان بڑے شوقیہ انداز میں آنکھوں کی کلرنگ کراتے ہیں اور بلیو کلر کو بہت ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ میرے عزیزو سوچو، قرآن کہتا ہے کہ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، زرق بلیو کلر کو کہتے ہیں۔ ہم اس دن بلیو کلر کے ساتھ ان لوگوں کو اٹھائیں گے، یہ جہنمیوں کی علامت ہوگی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو پھر
وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ یار دنیا میں کتنے دن رہے تھے، یہاں 100 سال رہ کے گیا ہے، 50 سال، 80 سال، 90 سال، 150 سال، 200 سال رہ کے گیا ہے، تو وہاں کیا کہے گا؟ 10، بہت مشکل سے 10 دن دنیا میں رہے ہم لوگ۔ اسی مفہوم کو سورہ مومنون شریف 18ویں پارے میں رب کریم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ فرمایا تم زمین میں کتنا ٹھہرے برسوں کی گنتی کے اعتبار سے؟ بولے ہم 1 دن رہے یا آدھا یا دن کا حصہ، تو گننے والوں سے زیادہ دریافت کر لو اس کو۔ یعنی وہ مجرم کہیں گے کہ یہ فرشتوں سے پوچھو جس نے ہماری زندگیاں نقل کی ہیں کہ ہم دنیا میں کتنے دن رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عذاب محشر سے بچائے اور جنت کی نعمتیں ان کے لیے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام ہم کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 17ویں پارے کا۔ اس وقت اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔